بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یو ایم مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا یزید کو امیر المؤمنین کہنا درست ہے، اور یہ کہ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سوال: مسلمانوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو یزید کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ براہ کرم یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے، اور یزید کو امیر المؤمنین کہنا کہاں تک درست ہے؟ جواب: اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں یزید حق پر نہیں تھا، اس لیے یزید کو امیر المؤمنین نہیں کہا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے اصل میں خود اہل سنت کے عقیدہ سے باغی ہیں۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لہٰذا جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، وہ کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت و سیادت میں جنت میں جائیں گے؟ سوال: نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز کے ممنوع اوقات میں سے پہلا یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب تھوڑا سا سورج نکل جائے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے۔ دوسرا مکروہ وقت یہ ہے کہ جب سورج بالکل سر پر پہنچ جائے، اس کو زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ سردی اور گرمی کے لحاظ سے یہ وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ 12 بجے کو ہی زوال کا وقت سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، سردی اور گرمی کے موسم کے لحاظ سے وقت دیکھ لینا چاہیے۔ اور تیسرا وقت سورج کے غروب ہونے کے وقت ہے، یعنی جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے اور اس کی تیزی میں کمی آ جائے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس دن کی عصر ابھی تک نہ پڑھی ہو تو وہ عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کو اتنی دیر کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس مکروہ وقت سے پہلے ہی عصر کی نماز ادا کر لیں، لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے رہ جائے تو اس دن کی عصر اس وقت بھی لازمی پڑھ لیں۔ دوستو، یہ چند اہم مسائل آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کو اپنے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا علم پہنچ سکے اور وہ مستفید ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یو ایم مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔